عالم شاہ رات کو دندناتا ہوا زاریہ کے کمرے کے اندر آ گیا تھا اور پھر دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑا اور دیوار پر پن کر دیا۔ وہ کا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے جوس میں دوا ملانے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دیوار پر پن کر رکھا تھا۔ یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے رات کے دوسرے پہر مجھے اکیلے سنسان سڑک پر غنڈوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر داڑھی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مزید آگے بڑھا اور نانو پلیز، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ مجھے گھر پر قید کرنا چاہ رہی ہے۔ میں گاؤں کا چکر لگانے کے لیے جا رہا ہوں اور شاید 1-2 دن وہیں پر رہوں۔ عالم شاہ چہرے پر ہلکی پھلکی ناگواری سجا کر زبیدہ خانم سے بات کر رہا تھا۔ بیٹا، میں نے کب کہا کہ تم چھوٹے بچے ہو؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ مغرب ہو چکی ہے۔ آج گاؤں نہ جاؤ، کل چلے جانا۔ میرے جگر کا ٹکڑا، میں تمہیں اس وقت اتنی سردی میں کیسے جانے دوں؟ اور جبکہ وہاں پر تمہارے ماں باپ بھی اب نہیں رہے۔ یہ بات کرتے ہوئے زبیدہ خانم کی آنکھیں اور آواز دونوں نم ہو گئے تھے۔ نانو کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ نانو، آپ پھر ایسی باتیں کر رہی ہے؟ آپ ہیں نا میرے پاس، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اب انہیں تسلی دینے لگا تھا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ اپنے ننیال میں آ کر رہنے لگا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کا دل چاہتا کہ وہ گاؤں کا چکر لگا کر آئے، اور آج وہ جانا چاہ رہا تھا، مگر زبیدہ خانم اسے روک رہی تھی کیونکہ مغرب ہو چکی تھی اور وہ رات میں اسے بیچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بیٹا، میری بات مان جاؤ، آج نہ جاؤ، کل چلے جانا، صبح سویرے چلے جانا، بس آج رات کو نہ جاؤ، مجھے عجیب سے خیال آ رہے ہیں۔ زبیدہ خانم نے دل کی کیفیات بیان کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں جاتا، کل چلا جاؤں گا۔ اب خوش ہے آپ؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی اور اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی۔ زبیدہ خانم کی آنکھیں اب بھی نم تھی۔ بیٹی اور داماد کو کھونے کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھی لگنے لگی تھی۔ انہیں وہ واقعہ آج تک نہیں بھولا تھا جب یہ خبر آئی تھی کہ ان کا داماد اور بیٹی ایک ساتھ ہی اس دنیا سے چل بسے ہے۔ وہ شہر ہی آ رہے تھے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اوپر پہنچ گئے، اور تب سے وہ لڑ جگڑ کر نواسے کو شہر لے آئی تھی۔ وہ اسے وہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ویسے وہ اکیلا نہیں تھا، وہاں پر حویلی میں نوکر چاکر تھے، لیکن انہوں نے نواسے کو ایموشنلی طور پر بلیک میل کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا نواسا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اپنی بیٹی کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی وہیں پر بیٹھے تھے کہ زاریہ بھی ہاسپٹل سے واپس آ گئی۔ دادو کو سلام کرنے کے بعد وہ بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ دادو، ویسے آپ مجھ پر پابندیاں لگاتی رہتی ہے، حالانکہ میں مرد ہوں، اور اسے دیکھے اتنی دیر کو واپس آ رہی ہے، آپ اسے تو کچھ نہیں کہتی۔ عالم نے زاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے طنز بھرے لہجے میں کہا تو زاریہ آگ بگولا ہو گئی۔ وہ پچھلے 1.5-2 ماہ سے ان کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ زبیدہ خانم کچھ کہتی، زاریہ ہی بول اٹھی، دادو، اسے سمجھا دے، میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرے، ورنہ اسے بھی وہی انجیکشن لگا دوں گی جو میں اپنے مریضوں کو لگاتی ہوں۔ وہ غصے میں آ کر بول رہی تھی۔ زبیدہ خانم ان دونوں کی بحث سننے لگی تھی۔ انہوں نے چہرے پر ناگواری سجا لی تھی اور وہ ہر وقت ہی اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور وہ انہیں سمجھا سمجھا کر اب تک چکی تھی۔ وہ بھی بحث کر ہی رہے تھے کہ شمسہ بیگم بھی وہیں پر آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ شام کی چائے بھی لائی تھی۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی چائے کے کپ سبھی کو تما دیے تو ایک خاموشی چھا گئی۔ یہ میرے آنے سے پہلے تم نے کیا بحث باندھ رکھی تھی عالم کے ساتھ؟ چائے کا کپ لے کر صوفہ سنبھال کر شمسہ بیگم نے بیٹی سے کہا تو وہ ناک پر آیا غصہ ماں کے سامنے ہی دکھانے لگی۔ امی، اسے سمجھا دے، میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑایا کرے۔ میں ہاسپٹل سے آئی تو کہنے لگا کہ اتنی رات کو کیوں آئی ہے، ابھی مغرب ہی ہوئی ہے،
اور پھر یہ میرا کام ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور آپ کو پتہ ہے مجھے اپنے کام سے کتنا پیار ہے۔ وہ تھوڑے بہت غصے میں بول رہی تھی۔ ہاں بیٹا جی، یہ تو مجھے بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ تمہیں اپنے کام سے کتنا پیار ہے۔ اگر تمہیں کام سے پیار نہ ہوتا تو آج تک اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوتی، مگر نہیں، تم تو اپنے پروفیشن کو لے کر اٹکی ہوئی ہو۔ تمہارے ساتھ کی لڑکی اپنی زندگی میں نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ شمسہ بیگم نے ٹنڈی آہ بھر کے کہا تھا۔ انہوں نے دبے لفظوں میں ہی بیٹی کو شادی نہ کرنے کا طعنہ مارا تھا، اور یہ طعنہ زاریہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ گئی۔ امی، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جائے، میرا تو اس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں کرنی مجھے شادی۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی تو شمسہ بیگم نے ساس کے سامنے سر جھکا لیا۔ زبیدہ خانم ہر وقت ہی بہو کو ڈانٹتی رہتی تھی کہ بیٹی کو ضدی مت بناؤ، اسے پیار سے اکیلے میں سمجھایا کرو، یوں سب کے سامنے سے پریشان مت کیا کرو، اس طرح وہ ضدی ہو جائے گی اور اس بات کو اپنے لیے ضد بنا لے گی، اور پھر تم ہاتھ ملتی رہ جانا۔ کر دیا نا میری بیٹی کو ناراض، اب بیٹی رہو، اب وہ کھانا بھی نہیں کھائے گی اور تمہارے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی۔ زبیدہ خانم بہو کو ڈانٹنے لگی تھی۔ اماں، میں کیا کروں؟ 30 سال کی ہو گئی ہے، کچھ ہی دنوں میں اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے اور ابھی تک یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کہاں جا کر سر پھوڑوں؟ شمسہ بیگم روندی ہوئی آواز کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ بہو، میں تمہارا دکھ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں، لیکن تم بھی تو سمجھو، ہر کسی کے سامنے ہی یوں بات کرنے نہ لگ جایا کرو، بلکہ اسے محبت سے سمجھاؤ گی تو وہ ضرور مان جائے گی۔ بس تمہیں طریقہ کار نہیں آتا۔ وہ اب بھی بہو کو ڈانٹ رہی تھی۔ اماں، اگر آپ کو طریقہ کار آتا ہے تو آپ بات کر لے۔ مجھے نہیں پتا، میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اور وہ بھی بڑی جلدی۔ آپ اسے جیسے کیسے سمجھا لے، ورنہ میں اس کی مرضی کے بغیر ہی کوئی رشتہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں گی، پھر مجھ سے مت کہیے گا، شمسہ بیگم نے کہا، اور چائے کا کپ سمیٹ کر کچن کی طرف چل دی۔ عالم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زاریہ کی برائیاں سن کر اسے بڑا مزہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی اور یہ بات عالم کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ اسے زمین پر لانا چاہتا تھا مگر لا ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ وہ ٹہرا ایک یونیورسٹی کا طالب علم اور وہ کامیاب ڈاکٹر۔ گاؤں میں رہ کر بھی وہ پڑھائی کر رہا تھا، اور پھر شہر آنے کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ نانو، آپ اس نک چڑی کو چھوڑے اور میری شادی کروا دیں، مجھے تو شادی کا بڑا شوق ہے، عالم نے دانت نکالتے ہوئے نانو سے کہا، تو وہ اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگا گئی۔ تمہیں شادی کا بڑا شوق ہے؟ ابھی تمہاری عمر اتنی بھی نہیں ہوئی کہ میں تمہاری شادی کے لیے فکر مند ہوں۔ 22 کے ہو ابھی تم، اتنی جلدی نہیں ہے مجھے، اور تم بھی ذرا خود پر قابو رکھو، ابھی مجھے تمہاری شادی نہیں کرنی، تمہاری شادی زاریہ کے بعد ہی کروں گی۔ زبیدہ خانم نے اتنی لمبی تقریر کر دی تھی اور وہ دانت نکال کر ہنستا جا رہا تھا۔ اس نے صرف اور صرف انہیں چھیڑنے کے لیے یہ بات کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ملازمہ زاریہ کو رات کے کھانے پر بلانے کے لیے گئی تو اس نے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ مجھے کھانا نہیں کھانا، کیونکہ بغیر شادی شدہ لڑکیاں تو کھانا بھی نہیں کھا سکتی۔ اس نے طنز کیا تھا، اور پھر ملازمہ نے آ کر ایسے ہی شمسہ بیگم کو یہ بات کی تو وہ پریشان ہو گئی، مگر عالم کی ہنسی نکل گئی، لیکن اس نے جلدی جلدی منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ماموں ممانی کے سامنے وہ دانت نکال کر ہنسنا نہیں چاہتا تھا۔ بیگم، آپ خود جائے اسے بلا کر لائے۔ آپ نے پھر کیا کر دیا جو وہ پھر سے ناراض ہو گئی ہے؟ صدیق شاہ نے کہا تو شمسہ بیگم فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر بیٹی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ بیٹا، یہ تم نے اپنے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ کوئی کپڑا کہاں ہے تو کوئی کہاں، تمہاری عمر کی بچیاں تو بچوں کو سنبھال رہی ہے اور تم سے ایک کمرہ نہیں سنبھالا جا رہا۔ وہ آتے ساتھ ہی پھر سے شروع ہو گئی تھی، اور وہ بھی غیر ارادی طور پر اسی وقت ہی زاریہ کی آنکھوں سے نمی آ گئی۔ امی، آخر آپ چاہتی کیا ہے؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ اگر میں آپ کو بوجھ لگتی ہوں تو پھر بس ٹھیک ہے، میں آج ہی ہاسٹل چلی جاؤں گی، ہاسپٹل کے ہاسٹل میں رہ لوں گی، مگر گھر واپس نہیں آؤں گی۔
وہ غم و غصے کے ملے جلے جذبات میں آ کر کہہ رہی تھی۔ شمسہ بیگم کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے یہاں پر منانے کے لیے آئی تھی اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اسے ناراض کر بیٹھی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایسے ہی میرے منہ سے بات نکل گئی۔ اب چھوڑو، تمہارے بابا تمہیں کانے پر بلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ انہوں نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی باہر لے آئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی۔ عالم اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ ایک مرتبہ زاریہ نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو وہ دانت نکال کر اسے دیکھ رہا تھا، تو اسے بے انتہا غصہ آ گیا، لیکن وہ سب کے سامنے کہہ کچھ نہیں پائی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اس کے نکلنے والے دانت تو توڑ کر ہی رہوں گی۔ عالم کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں بار بار اس کے دانت باہر نکل رہے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بس ان دونوں کے آپس میں بنتی نہیں تھی، اور جب اس کی بے عزتی ہوتی تو اسے اچھا لگتا تھا اور خود بخود ہی ہنسی نکل جاتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ لون میں آ کر ٹہلنے لگا تھا۔ عالم موبائل پر اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اور گاؤں کے حال احوال پوچھ رہا تھا، اور اسے کہہ بھی رہا تھا کہ کل میں آنے والا ہوں، ڈیرے کی صفائی اچھے سے ہونی چاہیے۔ وہ ہفتے میں ایک بار ضرور جاتا تھا، لیکن پچھلے 15-20 دنوں سے وہ گیا ہی نہیں تھا، اس لیے جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ وہیں پر کھڑا تھا کہ زاریہ بھی وہیں پر آ گئی، تو اس نے جلدی جلدی کال بند کر دی اور چہرے پر ناگواری سجا لی۔ اس نے مضبوط کاندھوں پر شال ڈال رکھی تھی، سردیاں تھی اور زاریہ نے بھی اپنے گرد شیشوں والی شال اوڑھی ہوئی تھی، مگر سر پر کچھ بھی نہیں تھا اور لمبے بال باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ہاں تو کیوں دانت نکل رہے تھے تمہارے؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اعتماد کے ساتھ بولی تھی۔ وہ اسے بالکل بھی نہیں گھبراتی تھی، کیونکہ وہ اس سے چھوٹا تھا اور یہ گھر بھی زاریہ کا تھا، وہ یہاں پر رہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کیا کر دیا؟ وہ انجان بن رہا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تمہارے دانت کیوں نکل رہے تھے؟ ایسی دوائی دوں گی کہ تمہارے دانت راکھ کی طرح ہو جائیں گے، پھر دادا ابو بنے پھرتے رہنا۔ وہ غصے میں آ کر ایسی بات کر گئی کہ ایک مرتبہ پھر سے عالم ہنسنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستا جا رہا تھا اور زاریہ کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے کاندھے کو پکڑ لیا تو وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل بے خوف کھڑی تھی اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی ہو کر اسے اتنا زیادہ فری کیسے ہو سکتی ہے۔ شاید آج تک زاریہ نے اپنے درمیان لڑکے لڑکی والا فرق رکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بس اسے اپنا چھوٹا کزن ہی سمجھتی تھی، جب اسے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی اور وہ بھی بالکل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جب زاریہ کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کر رہی ہے تو ہاتھ چھوڑ کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں عالم، دوبارہ میرے کام میں ٹانگ لائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ آج تک کسی نے بھی انگلی دکھا کر اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی انگلی پکڑ لی۔ زاریہ کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگی تم اپنے گھر کی بڑی، میں اپنے گاؤں کا شہزادہ ہوں اور حویلی کا ولی عہد بھی، میرے سامنے زیادہ انگلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ گیا تھا، اس کے غصے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ موڈی سا لڑکا تھا اور اب اس کا موڈ مکمل طور پر خراب ہو گیا تھا، وہ بھی صرف اور صرف انگلی دکھانے کی وجہ سے۔ زاریہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور آواز صرف اتنی ہی نکل پائی تھی کہ میری انگلی چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بڑا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ بڑی آئے تم ڈاکٹر، اب لگا لینا اپنی انگلی پر کوئی مرہم۔ اس نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ زاریہ بھی بے انتہا غصے میں آئی کڑی تھی، مگر آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بھی انگلی میں درد کی وجہ سے۔ اگر میری انگلی کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں کل جا کر ہاسپٹل میں چیک کرواؤں گی
اور پھر تمہاری شامت آ جائے گی۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، جاؤ جو کرنا ہے کرو، میں تو کہتا ہوں ابھی ہاسپٹل چلی جاؤ، بلکہ سارا دن وہیں پر رہا کرو، یہاں پر کیا کرنے آتی ہو؟ ہر وقت ڈاکٹر ہاسپٹل کھیلتی رہتی ہو۔ وہ غصے میں آ گیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت ہی اپنی باتوں میں ہاسپٹل یا اپنے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کا خواب تھا جو وہ پورا کر چکی تھی اور اس کی پریکٹس بھی کر رہی تھی، اور یہ سب وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، خود بخود ہی اس کی باتوں میں ہسپتال کا ذکر آ جاتا تھا۔ اور مسٹر، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں پر آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ وہ غصے میں آ کر اتنا کچھ کہہ گئی تھی اور وہ بھی غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 1 منٹ کے لیے زاریہ کو لگا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، وہ غصے میں نہ جانے کیا کہہ گئی تھی، اسے خود کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ کہہ گئی ہے۔ عالم کے دل پر کیا بیت رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ یہاں پر صرف اور صرف اپنی نانو کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اس کے سامنے بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر زاریہ صاحبہ، جتنا یہ آپ کا گھر ہے اتنا ہی میرا ہے، کیونکہ ماموں کی جائیداد میں امی کا بھی حصہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے لیا نہیں، اگر میں لے لیتا تو تمہیں بھی اس گھر سے باہر نکال سکتا ہوں۔ وہ اسی کی ٹون میں بات کر رہا تھا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی خون تھا اور وہ اسے ذرا برابر بھی کم نہیں تھا، بلکہ زیادہ تھا۔ زاریہ کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی، وہ سوری کرنا چاہتی تھی مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی، کیونکہ بھاگنے میں ہی عافیت تھی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن وہ غصے میں لون میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نہ جانے خود کو سمجھتی کیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کیسے میرے سامنے انگلی دکھاتی ہے۔ وہ کچھ دیر تو ٹہلتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ صبح ناشتے پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو زاریہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ شمسہ بیگم کو بھی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ضرور کچھ ہوا ہے، لیکن کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ امی، میں ہاسپٹل جا رہی ہوں اور آج میں جلدی واپس آ جاؤں گی، دوپہر میں ہی واپس آ جاؤں گی، میری دوست کی شادی ہے، شام میں مجھے وہاں پر جانا ہے۔ ملازمہ سے کہہ کر میرے کپڑے پریس کروا دیجئے گا، اور پلیز میرے کمرے کی صفائی بھی اچھے سے کروائیے گا، کمرہ بہت زیادہ بکھرا ہوا ہے۔ وہ ماں کو ہدایات دینے کے بعد کرسی سے اٹھی اور چلی گئی تھی، اور وہ اس کی نقل اتار رہا تھا، وہ بھی غصے میں۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور بڑبڑاہٹ اتنی آہستہ تھی کہ کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ عالم کا پلان بھی بدل گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج گاؤں نہیں جاتا، اور پھر وہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا، اور پھر دوپہر کو وہ دونوں ہی اپنی اپنی گاڑیوں میں واپس آ گئے۔ دوپہر کا کھانا زاریہ نے نہیں کھایا تھا، اس نے شام میں مہندی پر جانا تھا، اور وہ اتنا زیادہ کھانا ویسے بھی نہیں کھاتی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ 30 سال کی ہے، لیکن اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں اس کی 30ویں برتھ ڈے آنے والی تھی، اور اس کی 30ویں سالگرہ کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی شمسہ بیگم کو ہول اٹھتے تھے۔ اسی لیے ہی ان کا موڈ برا ہو جاتا، اور یہ موڈ ان کی باتوں میں بھی جھلکتا تھا، اور ان کی باتیں سن کر وہ غصے میں آ جاتی تھی، اور ایک مرتبہ پھر سے گھر میں جنگ چڑھ جاتی تھی۔ وہ دوپہر میں واپس آ گئی تھی، حالانکہ اسے جانا رات میں تھا۔ مہندی کا فنکشن تھا، بس وہ جلدی اسی لیے واپس آ گئی تھی تاکہ گھر پر رہ کر آرام کر سکے، اور سکن کیئر بھی ویسے وہ گوری چٹی تھی، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سکن کیئر تو اس کی زندگی کا حصہ تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گئی تھی، وہ بھی بنا چینج کیے، اور پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو 6 بج چکے تھے۔ مہندی کا فنکشن 8 بجے شروع ہونا تھا، اور ابھی اس نے نہانا بھی تھا اور سکن کیئر وغیرہ بھی کرنی تھی۔ ملازمہ نے اس کا مسٹرڈ کلر کا شلوار قمیص استری کر کے پہلے ہی رکھ دیا تھا، اور میچنگ سینڈلز اور دوسری چیزیں بھی نکال دی تھی۔ یہ کام تو ہو چکا تھا، مگر اسے نہانا تھا۔ پھر وہ بستر سے اٹھی اور نہانے کے لیے گئی۔ اسے نہاتے نہاتے پورا 1 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ ساری سکن کیئر وہ اندر ہی کر کے آئی تھی۔
وہ کپڑے چینج کر چکی تھی، وہ ڈرائر سے بال خشک کر رہی تھی اور پھر جلدی جلدی تیار ہو کر وہ نیچے پہنچ گئی۔ گھر کے سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ امی میں جا رہی ہوں اور مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، وہ ماں کو کہنے کے بعد وہاں سے جانے لگی تو شمسہ بیگم نے تو کچھ نہ کہا، مگر زبیدہ خانم کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رکو بیٹا، اتنی رات کو اکیلے جانا اچھا نہیں ہے۔ عالم تم جا کے اسے چھوڑ آؤ، بلکہ وہیں پر رک جانا اور لے کر بھی آنا۔ مہندی کا فنکشن دیر تک چلے گا، یہ پھر اکیلی کیسے آئے گی؟ وہ خود ڈرائیو کرنا جانتی تھی اور ہاسپٹل خود ہی جاتی تھی اور خود ہی واپس آتی تھی، اور اب اس کی دادی عالم کو اس کے سر پر مسلط کر رہی تھی۔ دادو پلیز، میں اکیلی جا سکتی ہوں، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو مجھے اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر سے جانے لگی تو زبیدہ خانم نے اسے دوبارہ روک لیا۔ نہیں بیٹا، یوں جانا مناسب نہیں ہے۔ عالم تم آٹو وہی جا کر کھا لینا، اس کی دوست کی مہندی ہے تو تمہیں بھی کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ جب زبیدہ خانم نے دوسری مرتبہ عالم سے کہا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ وہ اپنی نانو کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اور آج تک کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس نے ان کی مانی نہ ہو۔ وہ غصے میں تلملا رہی تھی اور دیر بھی ہو رہی تھی، اس لیے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی وہ باہر پہنچ گئی۔ وہ حسین لگ رہی تھی، لیکن عالم نے اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ناگواری اور غصہ تھا۔ اسے اب تک رات والی بات بھولی نہیں تھی، بھولی تو زاریہ کو بھی نہیں تھی، لیکن وہ ایکٹنگ ایسے ہی کر رہی تھی کہ جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ اصل میں وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اور وہ جب شرمندہ ہوتی تھی تو پھر ایسے ہی ظاہر کرتی تھی کہ جیسے اسے کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ سامنے والے مرر سے گاہے بگاہے ایک نظر اس پر بھی ڈال رہا تھا۔ لمبے بال آگے کو کیے ہوئے وہ درمیان میں بندیاں ٹکائے حسین لگ رہی تھی، کانوں میں بھی جھمکے تھے اور ہاتھوں میں گجرے۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی، مگر اس نے اسے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر دیکھ لیتا تھا تو شاید اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن ان کے درمیان تو ایک جنگ چڑھی ہوئی تھی، تو وہ کیسے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھتا؟ لیکن پھر بھی وہ مرد تھا، کبھی کبھار وہ سامنے والے مرر سے اس کا دیدار کر ہی لیتا تھا، اور پھر بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ آخرکار اس کی دوست کا گھر آ گیا اور وہ اتر کر جانے لگی۔ جاتے ہوئے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جا سکتے ہو، میں اپنی دوست سے کہہ دوں گی، وہ مجھے گھر بھجوا دے گی، میرے لیے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی تو وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ مجھے نانو نے کہا ہے اور میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا، جتنی بھی دیر ہو میں لے کر جاؤں گا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں بات کی تو وہ اس کے چہرے پر ایک ناگواری بری نظر ڈالتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، اور وہ دوبارہ سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اس سے کہا بھی نہیں تھا کہ وہ مہندی کے فنکشن میں شامل ہو جائے، اور وہ بھی اتنا نادیدہ نہیں تھا کہ بن بھلائے مہمان بن کر اندر پہنچ جائے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا، اور اسے پھر سے کل والی بات یاد آنے لگی تھی۔ نہ جانے خود کو سمجھتی کیا ہے، میں اسے دکھا دوں گا کہ آخر اس کا پنگا کس سے پڑا ہے۔ وہ عالم شاہ کو جانتی نہیں ہے۔ وہ غصے میں آ کر خود کلامی کر رہا تھا۔ شاید زاریہ نے اس سے لائٹ لے لیا تھا، کیونکہ عالم کو اس کی بے عزتی پر ہنسی آ جاتی تھی۔ دراصل وہ ایک غصے والا مرد تھا، لیکن زاریہ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ اور پھر رات کے 12 بج گئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا بیٹھا تک چکا تھا۔ اس نے سگریٹ نکال لیا تھا۔ سگریٹ پیتے ہوئے ابھی اسے 3-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ وہ آ کر پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھ گئی، مگر اب تک اس نے گاڑی نہیں چلائی تھی۔ وہ سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ ساری گاڑی میں سگریٹ کا دھواں بھر چکا تھا۔ گاڑی چلاؤ، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک ہاتھ میں اب بھی سگریٹ تھی اور دوسرا ہاتھ سٹیئرنگ پر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے سگریٹ پسند نہیں، اس لیے جان بوجھ کر ہی اس کے سامنے بھی سگریٹ پی رہا تھا، اور گاڑی کے شیشے وغیرہ بھی نہیں کھولے تھے۔ زاریہ کا دم گھٹ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔
ابھی گاڑی توڑی آگے گئی تھی کہ زاریہ کا دم مزید گھٹنے لگا۔ سگریٹ پھینکو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اس نے اس انداز میں بات کی کہ عالم کو غصہ آ گیا۔ اسے ایسا لگا کہ وہ ہر وقت اپنی مرضی توپتی رہتی ہے۔ اگر نہ پھینکوں تو کیا کر لو گی تم؟ اس نے گاڑی بند کی اور نیا سگریٹ سلگانا شروع کر دیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں سگریٹ پھینکو، ورنہ اترو یہاں سے، میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو عالم کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ اترو گاڑی سے، ابھی کے ابھی، میں تمہیں لے کے ہی نہیں جاتا۔ وہ غصے میں آ کر اسے اتارنے کی کوششوں میں لگ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی رات میں کیسے نیچے اتر جاتی، اور وہ بھی انجان سڑک پر، اور اس حالت میں کہ اس کے پاس کوئی دوسری گاڑی بھی نہیں تھی۔ عالم پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… اس نے یہ کہا تو عالم نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ تمہارا جو بھی مطلب تھا، فی الحال گاڑی سے اترو، میں تمہیں لے کر نہیں جا رہا۔ جان چھوڑو میری، میں تو سگریٹ نہیں چھوڑنے والا، مگر تمہیں گاڑی چھوڑنی ہوگی۔ وہ غصے میں آ کر ایک مرتبہ پھر سے بولنے لگا تو وہ بھی اتر گئی۔ اسے اپنی اتنی زیادہ بے عزتی بالکل بھی منظور نہیں تھی، اور وہ بھی اس شخص سے جو اسے عمر میں بھی 7-8 سال چھوٹا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی تھی اور جلدی میں اس نے اپنا پرس بھی نہیں اٹھایا تھا، اور موبائل بھی پرس کے اندر تھا۔ جیسے وہ گاڑی سے نیچے اتری تو گاڑی تیزی کی سپیڈ سے آگے بڑھ گئی۔ وہ سڑک پر کھڑی تھی اور عالم جا چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ سڑک سنسان تھی، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اچانک سے اس نے اپنے پیچھے کوئی لائٹ محسوس کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک گاڑی آ رہی تھی۔ گاڑی دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی ہوں، اور پھر وہ گاڑی اس کے قریب آ کر خود بخود ہی رک گئی، حالانکہ اس نے ابھی تک اسے روکا بھی نہیں تھا۔ وہ گاڑی کے قریب گئی اور شیشے سے اندر جھانکنے لگی۔ جیسے ہی اندر جھانکا تو اسے ایسا لگا کہ ان لوگوں سے لفٹ نہیں لینے چاہیے۔ اس گاڑی میں 4 لڑکے بیٹھے تھے جو شکل سے بھی غنڈے نما لگ رہے تھے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس نے بھیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وہ تو پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر وہ لڑکے گاڑی سے اتر آئے تھے۔ 2 لڑکے اندر بیٹھے تھے اور 2 باہر نکل آئے تھے۔ اوہ میڈم، ہمارے ساتھ چلو، اچھا وقت گزارو گی، بتاؤ کتنے پیسے لوگی؟ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور وہ ہیل کے ساتھ بھاگنے لگی تھی۔ دوسری طرف عالم جو تھوڑا بہت آگے آ چکا تھا، اسے احساس ہوا کہ یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ اکیلی لڑکی ہے اور رات کے اس وقت سنسان سڑک پر، اور وہ بھی پیدل۔ یہی سوچ کر ہی وہ گاڑی پیچھے موڑ آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کون سا منظر اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اچانک سے ان کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ زاریہ ہی تھی۔ وہ بے انتہا غصے میں آ گیا، کیونکہ پیچھے بھاگتے ہوئے 2 لڑکے بھی اسے دکھائی دے گئے تھے۔ وہ گاڑی تیز سپیڈ میں چلانے لگا، اور پھر جیسے ہی گاڑی جا کر روکی تو وہ اس کی گاڑی سے آ کر ٹکرا گئی۔ وہ اپنا سر پکڑے رو رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس گاڑی میں عالم ہے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس گاڑی میں بھی کوئی غیر ہے جو اب ان لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی عزت کو لوٹے گا۔ جیسے ہی عالم گاڑی سے اترا اور ان لڑکوں کی دھلائی کی تو وہ بھی دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور سمجھ گئی کہ یہ عالم ہی ہے، کیونکہ اس نے ہی بلیک کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور گاڑی بھی اس نے پہچان لی تھی۔ یہ گاڑی بھی انہی کی تھی۔ وہ لڑکے بھاگ گئے تھے اور اب وہ بھی گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ چپ چاپ گاڑی کے اندر بیٹھو۔ اب بھی وہ غصے میں ہی تھا، نہ جانے اسے کس چیز پر غصہ تھا۔ میں نہیں بیٹھنے والی۔ چلے گئے تھے نا تم، تو دوبارہ سے کیوں آ گئے؟ وہ بھی اسی کی طرح اب بھی غصے میں بولے جا رہی تھی، حالانکہ بھی وہ کتنا زیادہ ڈر رہی تھی اور لفٹ مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جا رہی تھی۔ عالم نے اسے 1000 مرتبہ کہا مگر وہ نہ مانی، تو پھر عالم کو زبردستی کرنی پڑی۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور اسے اگلی سیٹ پر ہی بٹھا دیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور جلدی جلدی گاڑی بھگا لے گیا۔ وہ سارا راستہ اس پر تانے برساتی آئی تھی کہ تم جیسا گھٹیا مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا جو کسی لڑکی کو یوں اکیلے سڑک پر چھوڑ کر چلا جائے۔ میں گھر جا کر تمہاری خبر لیتی ہوں
میں دادو سے کہوں گی، بابا سے کہوں گی، میں سب سے کہوں گی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ چلاتی آئی تھی، مگر اس کے مقابلے میں عالم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اور پھر جب وہ گھر پہنچے تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ 1:30 بج گئے تھے، ہر کوئی سو چکا تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور عالم بھی اپنے کمرے میں پہنچ گیا، اور یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور پھر اگلی صبح عالم کو اس کے اٹھنے کا انتظار تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی کو بتا نہ دے، لیکن زاریہ نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس نے رات میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ خود لے گی۔ وہ چپ چاپ ہاسپٹل چلی گئی تھی، اور وہ بھی بغیر ناشتہ کیے۔ وہ حیران تھا کہ آخر اس شیرنی نے کچھ کیا کیوں نہیں۔ وہ دونوں مقابلے میں تھے، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی اور عالم کا بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ آج بھی وہ دوپہر میں ہی واپس آ گئی، لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا، کیونکہ یونیورسٹی کے بعد وہ اپنے دوست کے ہاں چلا گیا تھا، پھر اس نے شام کو ہی واپس آنا تھا۔ زاریہ کی دوست کی بارات تھی اور بارات شام سے پہلے آنی تھی، اس لیے وہ گھر جلدی آ گئی اور پھر تیار ہو کر خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے اپنی دوست کی بارات میں پہنچ گئی۔ اس نے بدلے کا سارا انتظام کر لیا تھا، لیکن ابھی اس کے لیے اسے کل کا انتظار تھا۔ اور پھر وہ بارات سے بھی واپس آ گئی۔ وہ رات کے 8 بجے واپس آ گئی تھی۔ سب لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ آج بھی بڑی حسین لگ رہی تھی۔ عالم نے اسے نظر بھر کے دیکھا تھا اور پھر خود پر غصہ کرنے لگا کہ میں کیوں اس اکڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں زاریہ کے لیے سافٹ کارنر بننے لگا ہے۔ ساری رات زاریہ یہی سوچتی رہی کہ وہ کل اپنے بدلے کا آغاز کرے یا اگلے دن، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ جتنی جلدی بدلہ لے لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس لیے وہ صبح سویرے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی ملازمہ کام کر رہی ہوگی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ صبح سویرے ورک آؤٹ کے دوران جوس پیتا ہے۔ وہ اپنے بالکنی میں ورک آؤٹ کرتا تھا اور ساتھ میں جوس بھی پیتا تھا۔ ملازمہ اس کا جوس بنا ہی رہی تھی۔ اس نے جوس میں وہ دوا ملائی جس سے عالم نے 2 دن تک اٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ ہاسپٹل سے ہی وہ دوا لائی تھی جو ان مریضوں کو دی جاتی تھی جو بہت زیادہ کمزور ہوتے تھے۔ وہ دراصل ہلکی پھلکی بے ہوشی کی دوا تھی۔ اس طرح بندہ سارا دن بس سویا ہی رہتا تھا اور کسی کام کا نہیں رہتا تھا۔ اس نے وہ دوا ملا دی اور پھر باہر نکل آئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ملازمہ وہ جوس عالم کو دے آئی اور اس نے پی بھی لیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ ابھی تو جاگا ہوں، دوبارہ سے کیوں نیند آ رہی ہے، لیکن اسے اتنی نیند آئی کہ اسے کمرے کے اندر آنا پڑا اور بنا جوتے اتارے ورک آؤٹ والے ڈریس میں ہی وہ بٹ پر دراز ہو گیا تھا۔ اپنے بدلے کا رزلٹ دیکھنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ سویا ہوا ہوگا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر اسے بڑی ہنسی آئی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب 1-2 دن تک اس کا نشہ نہیں اترنا اور وہ اٹھ ہی نہیں پائے گا۔ اسے دیکھنے کے بعد اپنا جگر ٹھنڈا کر کے وہ باہر نکل آئی اور ہاسپٹل چلی گئی۔ جب عالم کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گیا۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ نہ وہ یونیورسٹی گیا تھا، نہ اس نے ناشتہ کیا تھا، نہ کچھ اور کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی ہے۔ پھر بڑی مشکل سے وہ پاؤں گھسیٹتا ہوا باتھ روم تک گیا اور نہانے لگا تاکہ نیند کا غلبہ ختم ہو سکے، لیکن نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے نہیں جا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے شاور لیا اور جیسے شاور لے کر دوبارہ کمرے میں آیا تو بیڈ پر ڈے گیا، اور پھر دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ اسے بہت زیادہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس دوا کا اثر جوان مرد پر بس 1 دن کا ہی ہوا تھا۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ جب اس نے صبح جوس پیا تھا تو اسے تھوڑا بہت ذائقہ چینج لگا تھا، تو اس نے سوچا تھا کہ شاید ملازمہ نے کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ بنایا ہوگا، مگر اب اس کا دماغ پٹنے کو آ گیا تھا۔ وہ اس نتیجے تک تو نہیں پہنچا تھا کہ یہ سب زاریہ نے کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ ملازمہ نے ضرور کچھ نہ کچھ ملایا ہے۔
سب لوگ کانا کا کے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ آج کانا جلدی کا گیا تھا۔ ملازمہ کچن میں کڑی برتن دھو رہی تھی۔ وہ کچن میں آ گیا اور ملازمہ پر برس پڑا۔ ملازمہ بیچاری نے کامتے ہوئے بس اتنا کہا کہ صاحب جی میں نے کچھ نہیں ملایا، لیکن ہاں جب میں آپ کا جوس بنا چکی تھی تو اس وقت زاریہ بی بی آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے مجھے کچھ دیر کے لیے باہر بھیجا تھا، آپ ان سے پوچھ لیں۔ اس بیچاری نے کامتی آواز کے ساتھ کہا تو وہ ساری بات سمجھ گیا اور فوراً ہی تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کچن سے باہر نکل آیا اور زاریہ کے کمرے کے باہر پہنچ گیا۔ وہ زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ زاریہ جو ابھی ابھی بیڈ پر لیٹی تھی وہ سوئی نہیں تھی، موبائل استعمال کر رہی تھی۔ فوراً چلنے کے انداز میں نیچے اتری اور دروازے تک پہنچ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج ہی اس کا بانڈا پوٹ گیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ دندناتا ہوا اس کے کمرے کے اندر آ گیا اور پھر دروازہ بھی بند کر دیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑا اور دیوار پر پن کر دیا۔ وہ کہا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے جوس میں دوا ملانے کی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بے انتہا غصے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس نے اس کے دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دیوار پر پن کر رکھا تھا، دوسرا ہاتھ اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ زاریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اسے اپنی کلائیوں پر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے رات کے دوسرے پہر مجھے اکیلے اس سنسان سڑک پر غنڈوں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر داڑھی تھی، کیونکہ اس نے اس کے عمل کا رد عمل دیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ جو غصے میں کھڑا تھا اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں نے تمہیں غنڈوں کے سامنے نہیں پھینکا تھا، تمہیں ہی سگریٹ سے تکلیف ہو رہی تھی، میں نے تو بس تمہاری تکلیف دور کی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر سختی بڑھاتے ہوئے اس کے کان کے قریب آ کر کہا تو زاریہ کو عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ عالم میں کہہ رہی ہوں میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں یہیں پر چلانا شروع کر دوں گی۔ اس نے اسے دھمکی دی تو وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ چلانا ہے؟ چلاؤ، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج تمہاری وجہ سے میں بے ہوشوں کی طرح سارا دن گھر پر پڑا رہا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا؟ جب تم نے اپنا بدلہ لیا تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی تم سے اپنا بدلہ لوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا اور اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑ لیا۔ اس نے اپنی مضبوط بھاری بھرکم ہاتھوں سے اس کے نازک کاندھوں کو پکڑ رکھا تھا۔ زاریہ کی آنکھوں سے آنسو نگلنے لگے تھے اور اسے اس کے قریب آ کر عجیب سی الجھن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم عالم کو ایسا لگا کہ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ اس پر غصہ کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا، لیکن اچانک سے جب اس نے اس کی نم نیلی آنکھوں کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ آج تک اس نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا جیسے آج دیکھنے لگا تھا۔ اگر پہلے دیکھ لیتا تو پہلے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ ان دونوں کی نوک جھونک کے درمیان محبت کا جذبہ چھپا ہوا تھا جو وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آیا آنسو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنا کاندھا سہلا رہی تھی۔ اسے عالم پر نہ جانے غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا تھا اور اب اسے اس غلطی کی سزا مل رہی ہے، اور عالم کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے بلا وجہ ہی اس پر اتنا زیادہ غصہ کر دیا۔ اس ایک لمحے نے ان دونوں پر نہ جانے کون سا ایسا جادو کر دیا تھا کہ دونوں کی سوچ ہی بدل گئی تھی۔ سوری زاریہ، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ آخرکار اس نے سوری کہہ دیا۔ زاریہ حیران کھڑی تھی کہ وہ اکڑو انسان اسے سوری کیسے کر رہا ہے۔ وہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سگریٹ کے وقت بھی اچھی طرح سے بات نہیں کی تھی اور پھر اس کے جوس میں بھی دوا ملا دی تھی۔ غلطی اس کی بھی تھی، لیکن وہ سوری کا لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں ہکا بکا کھڑے تھے کہ آخر ان دونوں کو ہو کیا گیا ہے۔ دونوں اپنے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زاریہ حیران کھڑی تھی کہ آخر وہ اس پر غصہ کیوں نہیں کر پا رہی، اس کے منہ پر تپڑ کیوں نہیں مار پا رہی، اور عالم حیران کھڑا تھا کہ آخر اس نے اس بدتمیز لڑکی کو سوری کہا کیسے؟
اور پھر جب عالم کو لگا کہ اب اس کا یہاں پر رکنا ٹھیک نہیں ہے تو وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ گیا۔ وہ جا چکا تھا۔ زاریہ نے دروازہ بند کر لیا تھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہوا تھا وہ اس کے سر سے اوپر گزر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو کر نہیں رہ سکتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور اس چیز کا آغاز اگلے دن سے ہو گیا، جب صبح سویرے ہی شمسہ بیگم نے زاریہ پر یہ بم پھوڑا کہ آج تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم نے ہاسپٹل نہیں جانا۔ وہ جو پہلے گاؤں نہیں گیا تھا، آج گاؤں جانے کا پلان پھر سے بنا رہا تھا۔ ہکا بکا ہو کر ممانی کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ یہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ناشتے کے ٹیبل سے اٹھ کر یہ بہانہ بنا کر باہر آ گیا کہ میں نے کوئی کال کرنی ہے۔ امی، آپ نے کس سے پوچھ کر رشتے والوں کو بلایا ہے؟ وہ باہر آ چکا تھا، مگر زاریہ کی اونچی آوازیں اسے باہر بھی سنائی دے رہی تھی، اور ساتھ میں اپنے ماموں ممانی کے سمجھانے کی آوازیں بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں سوچ رہا ہے، اور پھر اس چیز کا جواب اسے بڑی جلدی مل گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی زاریہ کو اپنا بنا لوں، اس طرح وہ اس گھر سے بھی نہیں جائے گی۔ ایک مرتبہ اس نے زاریہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے دوسرے گھروں میں مجھے کس طرح ٹریٹ کیا جائے۔ وہ حساس سی لڑکی تھی، اسی لیے ہی ایسا سوچتی تھی، اور شاید اسی وجہ سے شادی نہیں کرتی تھی، اور وہ اب اس کے بارے میں سوچ کر محبت چمکانے لگا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات کا آغاز کہاں سے کرے، اور پھر اس میں ہمت ہوئی ہی نہ۔ اور دوپہر کو رشتے والے بھی آ گئے، اور انہوں نے زاریہ کو پسند بھی کر لیا، اور آج منگنی بھی ہو گئی اور شادی کی تاریخ میں رکھی گئی۔ وہ لڑکا ڈاکٹر تھا، مگر امریکہ میں رہتا تھا۔ 1 سال کے اندر اس نے واپس جانا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان دنوں میں اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کی پیپرز وغیرہ بنوا کر اسے بھی ساتھ ہی لے جائے۔ وہ لوگ چلے گئے تھے، زاریہ کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ دراصل شمسہ بیگم اور صدیق شاہ نے کتنے دنوں سے یہ رشتہ دیکھ رکھا تھا، جانچ پڑتال وہ پہلے ہی کر چکے تھے، بس آج منگنی کے لیے ہی ان لوگوں کو بلایا تھا، مگر بیٹی سے کہا تھا کہ رشتے والے صرف اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ وہ نہ کرے گی، اس لیے ہی اسے نہیں بتایا تھا۔ زاریہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں بے چین ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ نہ اس نے کھانا کھایا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اور پھر آنکھوں میں نمی لیے وہ زاریہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ جو گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے دیکھ کر جلدی جلدی دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسے ایک رات میں ان دونوں کے درمیان اتنی کیمسٹری بن گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آئی ہوئی اداسی سمجھنے لگے تھے۔ زاریہ حیران تھی کہ وہ اس کے لیے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ آ بیٹھا، لیکن ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ان دونوں کے جسم ایک دوسرے سے نہیں لگ رہے تھے۔ زاریہ، تم سے ایک بات کہوں؟ اس نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، کیونکہ اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ بھی ماں باپ کی وجہ سے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ماں باپ نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ تم شادی کر لو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو زاریہ کو غصہ آ گیا، اور اس نے اس کے کاندھے پر زوردار تھپڑ لگا دیا۔ بدتمیز انسان، تم یہاں پر میرا دکھ بانٹنے کے لیے آئے ہو یا مجھے شادی کے لیے پریشرائز کرنے کے لیے؟ ضرور تمہیں امی ابو نے ہی بھیجا ہوگا۔ وہ غصے میں آ کر بات کر رہی تھی، مگر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے خود سے شادی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد ہم دونوں گاؤں چلے جائیں گے۔ تمہیں گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا شوق تھا نا؟ اس نے جب عام سے لہجے میں یہ کہا تو زاریہ حیران جو رہ گئی کہ وہ اتنے عام سے لہجے میں اسے پروپوز کر رہا ہے۔ وہ ہٹلر جیسی لڑکی شرما کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اس ایک مسکراہٹ نے عالم کو بھی یہ سمجھا دیا کہ اس کی طرف سے ہاں ہی ہے۔
وہ فوراً ہی اس کے کمرے سے اٹھ کر نانو کے کمرے میں پہنچ گیا اور انہیں ساری حقیقت بتا دی تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، مگر انہیں ایسا لگتا تھا کہ بچے نہیں مانیں گے۔ ان کی عمروں میں اچھا خاصا فرق تھا۔ وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا سوچ لو، کل کلا کو تم اسے تانا مت مارنا کہ وہ تم سے عمر میں بڑی ہے۔ نانو، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ ماموں ممانی سے بات کریں۔ یہ نہ ہو کہ زاریہ کی شادی اس ڈاکٹر صاحب سے ہو جائے اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں۔ اس نے شرارت کے انداز میں کہا تو زبیدہ خانم نے اس کے گال کو ہلکے سے تپ تپا دیا۔ ٹھیک ہے، آج سے سب کچھ میرے ذمے، تم بس نکاح کی تیاریاں کرو۔ میں زیادہ دیر تک یہ سب نہیں سنبھال پاؤں گی، جو بھی کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا، بس تم نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح جمعہ کو ہی ہوگا۔ کل جمعرات کا دن تھا اور اگلے دن جمعہ صبح سویرے ہی زبیدہ خانم نے کہہ دیا کہ انہیں وہ لڑکا بالکل پسند نہیں ہے۔ اماں، کل تو آپ بڑی خوش ہو رہی تھی، صدیق شاہ نے حیران ہو کر کہا۔ بس مجھے وہ لڑکا پسند نہیں تو نہیں، اسے زاریہ کی شادی نہیں ہوگی، بلکہ زاریہ کی شادی میری پسند کی جگہ پر ہوگی، زبیدہ خانم نے کہا تو صدیق شاہ حیران رہ گئے۔ اماں، آپ کی کیا پسند ہے؟ آپ نے پہلے تو نہیں بتایا۔ جیسے ہی عالم نے یہ بات سنی تو فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی نانی اس کی بات کرنے والی ہے، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جب ملازمہ اسے باہر سے بلانے کے لیے آئی تھی، وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ شمسہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ شروع سے ہی اسے اپنا داماد بنانا چاہتی تھی، مگر ان کے دل میں بھی ایج ڈیفرنس تھا جو اب وہ دونوں ختم کر چکے تھے۔ جب دلہے دلہن کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا تو وہ کون ہوتے تھے اعتراض کرنے والے؟ اور پھر یہ دن گزر گیا اور اگلا دن بھی آ گیا۔ آج ان دونوں کے نکاح کا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ ابھی پارلر والی اسے تیار کر کے گئی تھی۔ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا، بس 2-4 رشتہ داروں کو ہی بلایا گیا تھا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ شادی کے 1 ہفتے بعد وہ گاؤں شفٹ ہو جائیں گے اور وہ وہیں پر اپنا ہسپتال کھولے گی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اسے گاؤں میں ہسپتال کھولنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اور پھر اس کی امی اسے نیچے لے آئی اور ان دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد کانا کھایا گیا اور پھر شمسہ بیگم ہی بیٹی کو داماد کے کمرے میں چھوڑ آئی، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں جو ان کی بیٹی کو اس کی نئی زندگی کے سفر پر چھوڑا تھا۔ اور پھر جب وہ کمرے کے اندر آیا تو وہ بہت ہی عجیب محسوس کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا زیادہ عجیب محسوس کر رہی ہے۔ شاید ان دونوں کے بدلہ لینے کے بعد ان دونوں کے دل بدل چکے تھے۔ وہ بلیک کلر کی شیروانی میں اندر آ چکا تھا اور اب دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جیسے ہی اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تو وہ نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا مریضوں کا علاج بھی ایسے کرتی ہے؟ آپ تو ایسے کانپ رہی ہے جیسے میں آپ کو کوئی انجیکشن لگانے والا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ ان دونوں کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہو گئی تھی جو بڑی جلدی ہوئی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت ہوئی تھی۔ وہ اب اس کے کاندھے پر سر ٹکائے ہوئی تھی۔ عالم، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ تم جیسی پاگل سیٹ کی ہوئی لڑکی سے میں نے شادی کر لی ہے۔ یا اللہ، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہر روز میرے جوس میں کوئی کچھ ملا دے اور میں سارا دن اٹھ ہی نہ پاؤں۔ وہ اسے چھیڑنے لگا تھا اور اس کے چھیڑنے کے انداز سے بھی زاریہ کو محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری منہ دکھائی تو دو، کیا تم میرے منہ دکھائی بھی نہیں لائے؟ وہ اپنے منہ سے منہ دکھائی مانگنے لگی تو وہ اپنے ماتھے پر ہلکا سا تھپڑ لگا لیا۔ دیکھو تمہیں دیکھ کر کتنا پاگل ہو گیا ہوں، منہ دکھائی بھول گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرے کو لیتے ہوئے بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ ہائے ظالم، ایسے تو مت دیکھو، مار ڈالو گی۔ ان دونوں کے منہ سے محبت بھرے جملے نکل رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کی نازک انگلی میں پہنا دی۔
زاریہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اسے چاہنے والا ہم سفر ملا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اس نے اسے عمر کا بھی کوئی تانا نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ 30 سال کی ہو چکی تھی اور وہ بھی صرف 22-23 کا ہی تھا۔ عالم، ایک بات کہوں؟ اس نے سوالیہ لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ کبھی آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں آپ سے عمر میں بڑی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اسے لوگوں کے تانے یاد آ گئے تھے، جب لوگ اسے کہتے تھے کہ اب اسے کوئی جوان لڑکا تو نہیں ملے گا، کوئی 1.5 عمر شخص ہی شادی کرے گا تم سے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی آ گئی تھی، جو عالم نے بھی دیکھ لی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ میں کوئی پاگل توڑی ہوں، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تم مجھے دل و جان سے عزیز ہو، میں نے اپنی مرضی سے تم سے نکاح کیا ہے، دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ اس نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ سچا مرد ہے جو ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا، اور پھر یہاں سے ان کی محبت کی نئی داستان شروع ہو گئی۔ محبت کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جس میں نہ جانے ان دونوں کے درمیان کتنی نوک جھونک چلنی تھی، یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔